السلام علیکم سب دیکھنے سننے والے دوستوں پہ اللہ کی رحمت ہو۔ ایپسٹین شیطانی دھندا، اس شیطانی چرخے نے آپ اندازہ لگائیں آج سے 20-25 سال پہلے سے ایسے لوگوں کو چن لیا جن کو بعد میں جا کر اس نے حکمران بنایا تھا۔ یاد ہے کہ میں اپنے ریمارکس میں پوسٹوں میں کہتا تھا کہ مودی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن وہ تیسری بار بھی الیکشن جیت جاتا ہے۔ تو وہ اس کو جو وہ میڈیا دیوتا بنایا جا رہا ہے، وہ کون بنا رہا ہے؟ وہی بنا رہا ہے جس کے پاس ساری دنیا کا میڈیا ہے، اور وہ ہے اسرائیل، اور اس بال کے پجاری ہیں، اس بال شیطان کا جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ اب اس بال کے پجاری میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے کتنے سربراہان ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ہیں، اور وہ کیسا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کے غلام نکلتے ہیں۔ بےغیرتی کی انتہا ہے۔ دوسروں یہاں تو یہ ہے کہ وہ زبردستی لے آتے ہیں، ہمارے ہاں کے تو ایسے بھی سرمایہ دار گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی لے آئے ہیں۔ اتنی بےغیرتی صرف اس پیسے اور شہرت کے لیے، اور وہ پیسہ اور شہرت کیسے ملتا ہے، وہ کیسے مل رہا ہے، اور وہ ان حکمرانوں کو کس طرح سے ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں حکمران بنا کر پینٹ کرتے ہیں۔ یہ 25-25 سال پہلے سے یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ یار ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے، فیوچر کے لیے ان کو حکمران بناتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، پھر انہی سے ہی اربوں روپے لے کر پھر انہی پہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے۔ دیکھو کیسے اس نے شیطانی ایک چرخہ چلا رکھا ہے۔ اور ہم اب سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے عوام کا پیسہ امریکہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو آتا ہے وہ پہلے ہی بلیک میل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ شکار ہوتا ہے اسرائیل کا، اس لیے وہ مجبور ہوتا ہے کہ بھائی اسرائیل کی خدمت بھی کرے، چاکری بھی کرے۔ اب دیکھیں نا، ٹرمپ صاحب تو کہتا ہے کہ میرا داماد تو ہے ہی ہے یہودی، وہ کبھی خود کہتا ہے کہ میں خود بھی یہودی ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اب سارا پول پٹی کھل گئی ہے، تو سارا پریشر تو ہٹ گیا ہے، ٹرمپ نے کوئی استعفیٰ تو دیا نہیں، تو کیا اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، کیا وہ اس اسرائیل کے جال سے نکل پائے گی؟ دوسری طرف آپ آئیں تو امریکہ نے آج بھی اسرائیل کے کہنے پہ جو ہے ایران کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایران کا معاملہ ہو تو سارا یورپ ہو، نیٹو ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، وہ اکٹھے ہیں۔ چھوٹے ممالک کے وسائلوں پہ قبضہ کرنا ہو تو وہاں وہ اکٹھے ہیں، لیکن ان کے اپوزٹ پارٹیاں جو ہیں، روس ہو، چین ہو، وہ اکٹھے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ روس چاہتا ہے کہ بھائی ایران کے ساتھ جنگ نہ ہو امریکہ کی، تو یہ عقل سے ماروا بات ہے، کیونکہ جس طرح سے روس کو پھنسایا گیا ہے یوکرین میں، روس سپورٹ تو ضرور کرے گا۔ معاف کیجیے گا، گلا کچھ خراب ہے۔ سپورٹ تو ضرور کرے گا، لیکن وہ چاہے گا کہ یہ جنگ ہو جس میں نقصان اور جانوں اور مالی نقصان ایران کا ہو، ہم اس کو سپورٹ کریں، جیسے امریکہ انوالو رہے۔ چین بھی یہی چاہتا ہے۔ ویسے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ چین کو ظاہری جو ہے مدد دینی چاہیے، کیونکہ امریکہ کے دوسرے مسائل کے ساتھ سب سے بڑا اس کاروائی میں، وینزویلا کی کاروائی ہو یا ایران کی ہو، سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ چائنا کو پہنچے گا، کیونکہ چائنا کی معیشت جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ تیل کے دونوں ذخائر، دونوں جگہ سے گیس جو ہے وہ چائنا کو ملتی تھی، وہ امریکہ راستے ان کے بند کرتے جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ چائنا کو ہوگا، اور چائنا کو عملی قدم اٹھانا ہی پڑے گا، اور امریکہ کو چاہیے کہ اب وہ اسرائیل کے چنگل سے نکل جائے، اپنی عوام کو توجہ دے۔ ان کے ہاں اپنے حالات بہت خراب ہیں، اقتصادیات بہت خراب ہے، ڈالر کی ڈیویلیویشن ہو جائے گی، ڈالر کی وہ حیثیت اب نہیں رہنی فیوچر میں، اور اس کی وجہ سے امریکہ کے پاس ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے، اور اس کی معیشت جو ہے ایک دم بیٹھ جائے گی۔ اس لیے اس کو، اگر ٹرمپ اپنے ملک سے اتنا اٹیچ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے وہ الیکشن میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں جنگیں نہیں کروں گا، اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، تو وہ اس جنگوں کو شروع نہ کرے۔ اس لیے وہ بھی جا کر اپنے ملک کو سنبھالے، دنیا کو جو ہے اپنا اللہ خیر خیریت رکھے،
اور یہ ملک بھی سازشیں نہ کریں، اور سب یہ سازشیں تب تک ہوتی رہیں گی جب تک اسرائیل کو شٹ اپ کال نہیں دی جائے گی۔ اور اسرائیل نے پتہ نہیں کتنے جال دوسرے ملکوں میں دوسرے رہبروں کو، سربراہوں کو، آنے والے سربراہوں کو، پارٹی لیڈروں کے لیے پھنسا کے رکھے ہوں گے۔ اس وقت شکر ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ کے دوست ملک جو ہیں ان میں سے صرف پاکستان میں خان صاحب کے سوا کوئی نہیں پھنسا اب تک کے جو فائلیں ڈی کلاسیفائڈ ہوئی ہیں، اس کے پیچھے تو بہت فائلیں اور پڑی ہوئی ہیں۔ ایشیا کا نام نہیں آیا، چائنا کا نام نہیں آیا، کوریا کا نام نہیں آیا۔ دیکھیں جو مخالف ملک ہیں، دوستوں کو انہوں نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب دوستوں کو منگواتے ہیں اپنے ملک میں تو پھر وہ کس طرح سے ان کو مونیپولیٹڈ کر کے ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور پھنسا دیتے ہیں۔ پھنسانا ان کے لیے آسان ہے، اور امریکہ میں تو اسرائیل کے لیے اپنے ملک سے زیادہ آسانیاں ہیں، کیونکہ وہ اتنا پینٹیٹیٹ کر چکا ہے امریکہ میں، امریکہ کے ہر ادارے میں، کیونکہ آدھے سے زیادہ منسٹر ہوں۔ اب آپ ٹرمپ کی کابینہ دیکھیں، ان میں بہت سارے لوگ سینیٹر آپ کو جو ہے وہ جوز نظر آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حالات جو ہے وہ اس کو بہتر ہونا چاہیے ملک کو، دنیا میں بڑے حالات خراب ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کا اثر سب سے زیادہ ایران کا جو ہے وہ ہم پاکستان میں پڑنا ہے، تو ہم سب دعاگو ہیں۔ اے اللہ اس شیطانی عمل جو دنیا ہمارے چھوٹے ممالک کے ساتھ کر رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ناکام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔